چین کی مہم ایک عظیم سلطنت سے ٹکراؤ۔ ابتدائی فتوحات کے بعد چنگیز خان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، مگر اب اس کے سامنے ایک ایسا حریف تھا جسے اس دور کی طاقتور ترین ریاستوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ تھی چین کی شمالی سلطنت، جس کے مضبوط قلعے، تربیت یافتہ فوج اور وسیع وسائل اسے ناقابل شکست سمجھنے پر مجبور کرتے تھے۔ سن 1211 ہجری کے آس پاس چنگیز خان نے شمالی چین کی طرف اپنی بڑی مہم کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد صرف نئی زمینیں حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی سلطنت کو محفوظ بنانا، اہم تجارتی راستوں پر اثر و رسوخ قائم کرنا بھی تھا۔ چین کے کئی شہر بلند فضیلوں اور مضبوط قلعوں سے محفوظ تھے۔ منگول فوج کھلے میدانوں کی جنگوں میں ماہر تھی، اس لیے قلعہ بند شہروں کا مقابلہ اس کے لیے ایک نیا چیلنج تھا۔ چنگیز خان نے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلی، محاصروں، انجینئرنگ اور مختلف جنگی طریقوں سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ کئی برس تک مختلف علاقوں میں جاری رہی۔ بعض شہروں نے سخت مزاحمت کی، جبکہ کچھ نے لڑائی کے بجائے صلح کو ترجیح دی۔ ہر کامیابی کے ساتھ منگول فوج کا اعتماد بڑھتا گیا اور اس کی شہرت مزید پھیلتی گئی۔ ان مہمات نے چنگیز خان کو صرف فوجی کامیابی ہی نہیں، بلکہ اس سے قیمتی وسائل، ہنرمند کاریگر اور نئے تجربات بھی حاصل ہوئے، جنہوں نے اس کی سلطنت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ تاہم چین کی مہم کے دوران اس کی نگاہیں ایک اور طاقتور سلطنت پر بھی جم چکی تھی۔ یہ سلطنت تھی خوارزم، جو وسطی ایشیا میں ایک بڑی تجارتی اور سیاسی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ چین کی مہم نے ثابت کر دیا کہ چنگیز خان صرف میدان جنگ کا ماہر نہیں، بلکہ حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلنے والا ایک غیر معمولی سپہ سالار بھی تھا۔ لیکن اس کی اگلی جنگ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ خوارزم سلطنت کے ساتھ تعلقات کیسے خراب ہوئے، سفیروں کے ایک واقعے نے جنگ کی چنگاری کیسے بھڑکائی، اور کیونکہ یہ مہم تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار کی جاتی ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔